किस اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. We continue with our daily dars from Ruhani Khazain. The book is entitled The Philosophy of the Teachings of Islam. And if I can request Jawad Sahib to begin the Urdu reading. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ایسا ہی تجربہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو مشکل الفاظ آتے جائیں گے میں کوشش کروں گا عمر ربی صاحب بھی کہ ان کو آسان ٹرانسلیٹ کی جائے. غذا جو روزمرہ کھانا وغیرہ ہم کھاتے ہیں، تو ایسا ہی تجربہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا بھی دماغی اور دلی قوتوں پر ضرور اثر ہے. مثلاً ذرا غور سے دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کبھی گوشت نہیں کھاتے، رفتہ رفتہ ان کی شجاعت کہتے ہیں بہادری کو، دلیری، ان کی شجاعت کی قوت کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ نہایت بزدل ہوتا ڈرپوک ہو جانا، کم ہمت ہو جانا، یہاں تک کہ نہایت بزدل ہو جاتے ہیں. اور ایک خداداد کا مطلب ہوتا ہے نہایت اہم، اور ایک نہایت اہم خداداد اور قابل تعریف قوت کو کھو بیٹھتے ہیں. اس کی شہادت گواہی ہر بندہ جانتا ہے. اس کی شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر بھی ملتی ہے کہ چار پایوں میں سے، چار پائے جن کے چار پاؤں ہوتے ہیں، جانور جنہیں کہہ سکتے ہیں چلنے والے میں سے، جس قدر گھاس خور جانور ہیں، گھاس خور ہوتا ہے جو گھاس کھانے والا ہو، سبزہ کھانے والا، کوئی بھی ان میں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا جو ایک گوشت خور جانور رکھتا ہے، گوشت کھانے والا. پرندوں میں بھی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے. پس اس میں کیا شک ہے کہ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے. ہاں، جو لوگ دن رات گوشت خوری پر زور دیتے ہیں اور نباتی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ رکھتے ہیں، میں بتاتا چلوں کہ نباتی سبزے کو گھاس پھوس کو بھی کہتے ہیں. ہاں، جو لوگ دن رات گوشت خوری پر زور دیتے ہیں اور نباتی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ رکھتے ہیں، وہ بھی حلم اور انکسار یعنی عاجزی کے خلق میں کم ہوتے جاتے ہیں اور میانہ روش درمیانہ راستہ کو اختیار کرنے والے دونوں خلق کے وارث ہوتے ہیں. اسی حکمت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے مت بڑھو. یعنی گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ، مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت نہ کرو تا اس کا اخلاقی حالت پر بد اثر نہ پڑے، اور تا یہ کثرت مضر صحت بھی نہ ہو. اور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمال کا روح پر اثر پڑتا ہے، ایسا ہی کبھی روح کا اثر بھی جسم پر جا پڑتا ہے. جس شخص کو کوئی غم پہنچے، آخر وہ چشم پر آب ہو جاتا ہے. چشم پر آب ہوتا ہے آنسو، آنکھوں میں آ جانا، آنکھیں بھر جانا آنسوؤں سے. اور جس کو خوشی ہو، آخر وہ تبسم کرتا ہے. تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ چہرے پہ آ جانا. جس قدر ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، حرکت کرنا، آرام کرنا، غسل کرنا وغیرہ افعال طبیعیہ ہیں، یہ تمام افعال ضروری ہماری روحانی حالت پر اثر کرتے ہیں. ہماری جسمانی بناوٹ کا ہماری انسانیت سے بڑا تعلق ہے. So we begin from this highlighted word. Experience also shows that different types of food affect the intellect and the mind in different ways. For instance,
careful observation would disclose that people who refrain altogether from eating meat gradually suffer a decline of the faculty of bravery. They lose courage and thus suffer the loss of a divinely bestowed praiseworthy faculty. This is reinforced by the evidence of the divine law of nature that the herbivorous animals do not possess the same degree of courage as do the carnivorous ones. The same applies to birds. Thus, there is no doubt that morals are affected by food. Conversely, those who are given to a diet consisting mainly of meat and eat very little of greens suffer a decline of meekness and humility. Those who adopt the middle course develop both types of moral qualities. That is why God Almighty has said in the Holy Quran, Kulu washrabu wala tusrifu. The translation of which I will take you to is here, that eat and drink, but do not be immoderate. So eat and drink, but do not be immoderate. That is to say, eat meat and other foods, but do not eat anything to excess, lest your moral state be adversely affected and your health might suffer. As the soul is affected by physical conduct, in the same way, sometimes the soul affects the body. So, inshallah, we will continue tomorrow from this point on, inshallah. So, I have underlined a few sentences which I think are of a lot of importance. I mean, all the words of the promised Messiah are extremely important, but just to simplify the text, especially for children, I have underlined some text. So one point the promised Messiah والسلام, has clarified is that different types of food affect the intellect and the mind in different ways. He says that people who refrain altogether from eating meat gradually suffer a decline of the faculty of bravery. So what the promised Messiah والسلام, is explaining, that eating certain foods has a direct link to our behavior. So the promised Messiah والسلام, gives an example from the animal kingdom, that herbivorous animals who predominantly only eat grass and they do not consume meat, they do not possess the same degree of courage as do carnivorous ones. Carnivorous means animals that mainly eat meat. So there is a big difference between these animals. Then the promised Messiah والسلام, said that a diet consisting mainly of meat, now those who only eat meat and eat very little of greens, they suffer a decline of meekness and humility. But what does the Quran say? As Muslims, what way should we adopt? And that is the middle course. The middle course develop both types of moral qualities, meaning that even our diet should consist of all types of foods. If we only stick to one type of food, eventually we will start to perhaps miss out on some of the very important nutrients in other foods, and that will have an effect on our bodies. So the promised Messiah والسلام, says that the Quran teaches us, you can see on your screens, Kulu washrabu wala tusrifu. That is to say, eat meat and other foods, but do not eat anything to excess, meaning anything which is in moderation is the Islamic teaching. So this was the dars for today. Inshallah, we will continue from tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. और का वक्त मैं ना आता तो कोई और ही आया होता, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता।